سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. خلاصۃ النحو حصہ اول الدرس الخامس میں آج ہم انشاءاللہ واحد، تثنیہ اور جمع کا بیان پڑھیں گے. آئیے شروع کرتے ہیں. اعداد کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 واحد، نمبر 2 تثنیہ اور نمبر 3 جمع. جس اسم سے ایک فرد سمجھا جائے اسے واحد یا مفرد کہتے ہیں، جیسے مسلمون، اسے ایک فرد سمجھا جاتا ہے مسلمون. جس اسم سے 2 افراد سمجھے جائیں اسے تثنیہ یا مثنیٰ، بڑی کتابوں میں مثنیٰ کا ذکر ہوتا ہے، کہتے ہیں جسے مسلمان، اسے 2 افراد سمجھے جاتے ہیں. اور جس اسم سے 2 سے زیادہ افراد سمجھے جائیں اسے جمع یا مجموع کہتے ہیں، جسے مسلمون. یہ تمام قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں استعمال ہوئے. جمع کی اقسام، جمع کی 2 قسمیں ہیں، جمع سالم اور جمع مکسر. جمع سالم کسے بولتے ہیں؟ جس جمع میں واحد کا صیغہ سلامت ہو اسے جمع سالم یا جمع تصحیح کہتے ہیں، جیسے زیدن واحد ہے اور اس کی جمع سالم بنے گی زیدونا. ٹھیک ہے. اور جس جمع میں واحد کا صیغہ سلامت نہ ہو اسے جمع مکسر یا جمع تکسیر کہتے ہیں، جیسے انہارن، اس کی واحد نہرن نہر، اور انہارن نہرے. واحد کا صیغہ سلامت نہیں ہے، ٹوٹ پھوٹ واقع ہو گئی ہے، اسے ہم کہیں گے جمع مکسر، یہ جمع تکسیر. جمع سالم کی اقسام، جمع سالم کی بھی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 جمع مذکر سالم، نمبر 2 جمع مؤنث سالم. جو جمع واحد کے آخر میں واو اور نون یا اور نون بڑھا کر بنائی گئی ہو اسے جمع مذکر سالم کہتے ہیں، جیسے صالحون نیک مرد، یعنی واو مدہ اور نون مفتوح حالت رفع کے اندر، اور صالحین نیک مرد، لیکن یہ یا مدہ نون مفتوح آخر میں بڑھایا تو یہ حالت نسبی اور حالت جری میں. اور جو جمع واحد کے آخر میں الف اور تا بڑھا کر بنائی گئی ہو اسے جمع مؤنث سالم کہتے ہیں، جیسے صالحات، یہ حالت رفع ہے، اور صالحات حالت نسبی اور حالت جری. افراد کے لحاظ سے جمع کی اقسام، افراد کے لحاظ سے جمع کی 2 قسمیں ہیں، جمع قلت اور نمبر 2 جمع کثرت. جمع قلت کسے کہتے ہیں؟ جو جمع 3 سے لے کر 10 افراد تک کے لیے بنائی گئی ہو اسے جمع قلت کہتے ہیں، جیسے اقلامن، قلم کی جمع قلم واحد ہے، اقلامن یہ اس کی جمع ہے اور یہ جمع قلت ہے. اور جو جمع 11 سے لے کر لا تعداد افراد کے لیے بنائی گئی ہو اسے جمع کثرت کہتے ہیں، جیسے کتبن، کتاب کی جمع کثرت آتی ہے کتبن، اور مساجد، مساجد، ٹھیک ہے، یہ جمع کثرت ہے. قواعد و فوائد. واحد اسم کے آخر میں آنے یا عینے لگا دینے سے وہ تثنیہ بن جاتا ہے، یعنی علی مدہ نون مکسور یا لین نون مکسور لگا دینے سے وہ تثنیہ بن جاتا ہے، جیسے مسلمن یہ واحد ہے، سے حالت رفع بنے گی تثنیہ کی مسلمان، علی مدہ نون مکسور لگایا تو حالت رفع ہمارے سامنے آ گئی. اور حالت نسبی جری تثنیہ کی آئے گی مسلمین یا لین نون مکسور سے، جیسے مسلمین، رأیت مسلمین، میں نے مسلمانوں کو دیکھا، تو یہ حالت نسبی اور حالت جری میں مسلمین، حالت رفع میں مسلمان آتا ہے. یہ تثنیہ کی بات ہو رہی ہے. اور نمبر 2 ہے واحد اسم کے آخر میں اونا
یا اینا لگا دینے سے وہ جمع مذکر سالم بن جاتا ہے، یا اس کو اور آسان سمجھ لیں، واو مدہ نون مفتو یا مدہ نون مفتو لگا دینے سے وہ جمع مذکر سالم بن جاتا ہے. جیسے مسلمن یہ واحد ہے، اور اس کا جمع بنائیں گے تو مسلمون، واو مدہ نون مفتو لگایا تو یہ جمع مذکر سالم حالت رفع میں آ گیا. مسلمین، مسلمین یہ حالت نسبی اور حالت جری میں یا مدہ نون مفتو سے جمع مذکر سالم بن جائے گا. حالت رفع اور حالت رفع میں مسلمون، حالت نسبی اور حالت جری میں مسلمین. نمبر 3، واحد اسم کے آخر میں آتن یا آتن لگا دینے سے وہ جمع مؤنث سالم بن جاتا ہے. جیسے مسلماتن یہ واحد ہے، سے مسلماتن الف و تا بڑھایا آخر میں، یا مسلماتن، مسلماتن یہ حالت رفع ہے، اور مسلماتن یہ حالت نسبی اور حالت جری ہے. جمع قلت کے درجے ذیل 6 اوزان ہیں. افعال جیسے اقلام، اقلام یہ قلم کی جمع ہے، اور فعلتن جیسے خلمتن، اور افعل جیسے انفسن، افعلتن جیسے السنتن. جمع مذکر سالم جیسے مسلمون، ابھی آپ نے سیکھا آخر میں حالت رفع میں واو مدہ نون مفتو مسلمون، اور جمع مؤنث سالم میں مسلماتن. اور جمع کثرت کے کئی اوزان ہیں، جن میں سے بعض یہ ہیں، جیسے افعلاء، اصدقاء، فعل جیسے مدن، فعلتن جیسے بررتن، فعول جیسے قلوب، فعلان جیسے جیران، فعلا جیسے اس کا قتلا، فعالل دراہم، مفاعل مساجد. نمبر 5 ہے، جو اسم جمع نہ ہو مگر جمع کا معنی دے اسے اسم جمع کہیں گے. جو اسم جمع نہ ہو مگر جمع کا معنی دے اسے اسم جمع کہیں گے. جیسے راحتن، جیسے قومن، راحتن 3 سے لے کے 10 تک افراد کی تعداد کو کہتے ہیں راحتن، اور قومن قوم. آئیے اس کی اب ہم تمرین حل کرتے ہیں. تمرین نمبر 1 ہے ہمارے پاس سامنے آیا، اس کا سوال نمبر 1 ہے، تعداد کے لحاظ سے اسم کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں؟ اس کا یہ جواب ہے، تعداد کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع. واحد، تثنیہ اور جمع. ٹھیک ہے، واحد کو مفرد بھی کہتے ہیں، تثنیہ کو مثنیٰ بھی کہتے ہیں، اور جمع کو مجموع بھی کہتے ہیں. سوال نمبر 2، جمع سالم جمع مکسر کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ جمع سالم کسے بولتے ہیں؟ جو جمع سالم اور جمع مکسر کسے کہتے ہیں؟ جس جمع میں واحد کا صیغہ سلامت ہو، جس جمع میں واحد کا صیغہ سلامت ہو اسے جمع سالم یا جمع تصحیح کہتے ہیں، جیسے زیدون. اور جمع مکسر، اور جس جمع میں واحد کا صیغہ سلامت نہ ہو اسے جمع مکسر یا جمع تکسیر کہتے ہیں، جیسے انہارن. سوال نمبر 3، جمع مذکر سالم جمع مؤنث سالم کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو جمع واحد کے آخر میں واو نون یا نون بڑھا کر بنائی گئی ہو اسے جمع مذکر سالم کہتے ہیں. جیسے ہم نے سمجھایا تھا، واو مدہ نون مفتو اور یا مدہ نون مفتو حالت رفع میں، واو مدہ نون مفتو صالحون حالت نسبی حالت جری میں، یا مدہ نون مفتو صالحین، مسلمین، قائمین وغیرہ. اور جمع مؤنث سالم، اور جو جمع واحد کے آخر میں الف اور تا بڑھا کر بنائی گئی ہو اسے جمع مؤنث سالم کہتے ہیں، جیسے صالحات اور صالحاتن. سوال نمبر 4، جمع قلت اور جمع کثرت کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، جو جمع 3 سے لے کر
10 افراد تک بنائی گئی ہو اسے جمع قلت کہتے ہیں، جیسے اقلام، اور جمع کثرت، اور جو جمع 11 سے لے کر لا تعداد افراد کے لیے بنائی گئی ہو اسے جمع کثرت کہتے ہیں، جیسے کتبن، کتاب کی جمع کتبن، اور مساجد۔ سوال نمبر 5، اس میں جمع کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے جو اسم جمع نہ ہو مگر جمع کا معنی دے اسے اس میں جمع کہتے ہیں، جیسے راحتن 3 سے لے کے 10 تک افراد کے لیے، اور قومن۔ تمرین نمبر 2 ہے غلطی کی نشاندہی فرمائیے۔ سوال نمبر 1، جس اسم سے 2 سے زائد افراد سمجھے جائیں اسے جمع سالم کہتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے جس اسم سے 2 سے زیادہ افراد سمجھے جائیں اسے جمع یا مجموع کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، جو اسم جمع کا معنی دے اسے اس میں جمع کہتے ہیں۔ اس کا جواب جو اسم جمع نہ ہو مگر جمع کا معنی دے اسے اس میں جمع کہتے ہیں، جیسے راحتن، قومن۔ سوال نمبر 3، جس اسم کے آخر میں الف اور تا ہو اسے جمع مؤنث سالم کہتے ہیں۔ جس اسم کے آخر میں الف اور تا ہو اسے جمع مؤنث سالم کہتے ہیں۔ جمع مؤنث سالم کی تعریف یہ ہے جو جمع واحد کے آخر میں الف اور تا بڑھا کر بنائی گئی ہو اسے جمع مؤنث سالم کہتے ہیں۔ تمرین نمبر 3، الف واحد تثنیہ جمع اور اس میں جمع الگ الگ کیجئے۔ السنن لسان واحد ہے اس کی، اور السنن جمع ہے۔ السنن یہ جمع ہے، اور السنن یہ جمع ہے۔ اور نمبر 1 السنن جمع ہے۔ نمبر 2 جنتان یہ تثنیہ ہے۔ نمبر 3 جیشن، اس کا معنی لشکر ہوتا ہے، یہ اس میں جمع ہے۔ نمبر 4 ارغفتن یہ بھی جمع ہے، اور یہ اس کا معنی ہوتا ہے روٹیاں۔ اور قلمن نمبر 5 جو ہے قلمن یہ واحد ہے۔ نمبر 6 قومن اس میں جمع ہے۔ نمبر 7 فیرانن یہ اس کا معنی ہوتا ہے چوہے، یہ جمع ہے۔ نمبر 8 مسلمتن واحد۔ نمبر 9 زواتن یہ جمع ہے، یہ جمع ہے کیونکہ آخر میں آتن آ رہا ہے۔ اور نمبر 10 قافلتن یہ واحد ہے۔ نمبر 11 دواتن یہ بھی واحد ہے۔ نمبر 12 روحتن یہ اس میں جمع ہے۔ نمبر 13 اطفالن یہ جمع ہے، بچے اس کا معنی ہوتا ہے۔ نمبر 14 منازلو منازل کی جمع منازلو یہ جمع ہے، منزل گھر کو بولتے ہیں۔ اور 11 اور 15 نمبر 15 نیرانن آگ یہ بھی جمع ہے۔ اس کے بعد 16 ابوابن باب کی جمع ابوابن یہ بھی جمع ہے۔ 17 نمبر مؤمنون یہ بھی جمع ہے۔ جمع سالم جمع مکسر الگ الگ کیجئے۔ نمبر 1 صحفن یہ جمع مکسر ہے، اس کی واحد صحائف کی جمع صحفن کیونکہ اس میں واحد کا صیغہ سلامت نہیں ہے، جمع مکسر کہیں گے۔ نمبر 2 شجراتن جمع سالم ہے۔ 3 مرضى مریض کی جمع مرضى جمع مکسر۔ 4 قلوب یہ بھی جمع مکسر۔ نمبر 5 صادقون یہ سچے، اس کا معنی سچے، اور یہ جمع ہے، جمع سالم ہے۔ نمبر 6 مکاتب جمع مکسر۔ 7 نمبر انفسن جمع مکسر۔ نمبر 8 راجیون لوٹنے والے جمع مذکر سالم۔ 9 نمبر مدارس جمع مکسر۔ نمبر 10 جہالتن جمع مکسر۔ 11 نمبر سجدن جمع مکسر۔ نمبر 12 افضلون جمع
सालिम। 13 नंबर मसाकिनु जमा मुकस्सर। 14 नंबर अक़विलतुन जमा मुकस्सर। नंबर 15 मुस्लिमातुन जमा सालिम है। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं हमारी वीडियो को जो लाइक करे, शेयर करे और कमेंट्स करे, या अल्लाह उनके वालिदैन पर अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जा।